السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے گھر میں انہی بندوں کو بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے، جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی تعلق ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کرو، اللہ تو نے دنیا میں ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنا مہمان بنایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا مبارک دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جس کو ہم اپنی زبان میں بقرعید کہتے ہیں۔ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں تک حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن میں بھلائی کے کاموں کا ثواب، نیک کاموں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
फरमाया जुमा के दिन की सिर्फ 2 रकात नमाज बाकी दिनों में 1000 रकात नमाज पढ़ने से अफजल है, और जुमा के दिन की सिर्फ 1 तस्बीह बाकी दिनों में 1000 तस्बीह पढ़ने से अफजल है, और जुमा के दिन सिर्फ 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करना बाकी दिनों में हज़ारों रुपये अल्लाह की राह में खर्च करने से अफजल है। और एक हदीस में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे वो उम्मती जिन्होंने जुमा के दिन अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए, भलाई के काम किए, सवाब के काम किए, अल्लाह पाक उनके लिए बाकी 6 दिनों में भलाई करना आसान फरमा देगा, बाकी 6 दिनों में नेकी करना आसान फरमा देगा, बाकी 6 दिनों में अल्लाह को राज़ी करना आसान फरमा देगा। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे वो उम्मती जिन्होंने जुमा के दिन में अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से अपनी ज़ात को बचाए रखा, यानी अल्लाह की नाफरमानी से दूर रहे, ये सोच कर कि ये मुबारक दिन है, इस मुबारक दिन में मैं अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम ना करूँ, अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई अमल ना करूँ, तो हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाते हैं कि उनके लिए बाकी 6 दिनों में भी गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा, जो जुमा के दिन अपने आप को गुनाहों से बचाते रहते हैं। इसलिए कि हम सबका ये अक़ीदा होना चाहिए, बोलो कोई नेक अमल हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते नहीं है जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक न दे देवे। कोई गुनाह से हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बच सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की ताकत और क़ुव्वत अता न फरमा देवे। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको जुमा के मुबारक दिन की भी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए, और ज़िंदगी की एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घड़ी की अल्लाह पाक हम सबको कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, बहुत मुख्तसर सा वक्त है, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, लेकिन एक मुख्तसर बात आपके सामने अर्ज़ करनी है। एक बात तो फाइनल और तयशुदा है कि बोलो एक न एक दिन हमें ये दुनिया छोड़ देनी होगी। बोलो फाइनल है कि नहीं? हमने दुनिया से कई लोगों को जाते हुए देखा कि नहीं देखा? रोज़ाना हम अपना व्हाट्सएप खोलते हैं, किसी न किसी के इंतकाल की खबर हमें देखने को मिलती है, कभी न कभी किसी न किसी के इंतकाल की खबर हमें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए सुनने को मिलती है। दुनिया में कोई इंसान हमेशा हमेश के लिए नहीं, बल्कि हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है। इसलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, इंसान संभल जा अब भी तू। जब कोई परेशानी में मुब्तला होता है तो हम चौकन्ना हो जाते हैं कि फ़लानी परेशानी फ़लाने को पहुंची है, वो परेशानी का सामना बोलो मुझे न करना पड़े। किसी को कोई बीमारी लगी तो हम फ़ौरन पूछते हैं कि तुम्हें फ़लानी बीमारी क्यों लगी? वो बताता है कि फ़लानी तकलीफ़ में मैं फ़लानी प्रॉब्लम की वजह से, फ़लानी मिस्टेक की वजह से मुब्तला हुआ हूँ। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो बीमारी का सामना बोलो हमें करना न पड़े। तो हमने दुनिया से कई जनाज़ों को जाते हुए देखा है, अपने आँखों से कईयों की मैयतों को देखा है, कानों से कईयों के इंतकाल की खबर सुनी है। इंसान संभल जा अब भी तो, अल्लाह को नाराज़ करते हुए संभल जा, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। झूठ बोलते हुए संभल जा, किसी को धोखा देते हुए संभल जा, हराम खाते हुए, हराम कमाते हुए संभल जा, अरे सूदी लेन देन करते हुए संभल जा। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को रोज़ाना सुनते हैं, उसके बावजूद फ़जर की नमाज में आराम से सो रहे हैं, तो फ़जर की नमाज में आराम से सोते हुए संभल जा। अरे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं हमारे कानों में रोज़ाना आ रही हैं, उसके बावजूद हमारे कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठते हैं। हम अपने घर से मस्जिद की तरफ जाने को तैयार नहीं, अपने बिजनेस को छोड़कर अल्लाह के घर की तरफ जाने को तैयार नहीं, तो मस्जिदों में न आते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह पाक ने हमें एक आयत करीमा में ये पैगाम दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ओ ईमान वालो, ओ
اللہ کو ایک ماننے والوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والوں، اتقوا اللہ، ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے ڈرتے رہنا، بیوی پر ظلم کرتے ہوئے ڈرتے رہنا، حرام کے لقمے میں پیٹ میں ڈالتے ہوئے ڈرتے رہنا، کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہوئے اس پر الزام لگاتے ہوئے ڈرتے رہنا، ارے کسی کے دل کے ٹکڑے کرتے ہوئے ڈرتے رہنا، کسی کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے ڈرتے رہنا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوئے ڈرتے رہنا، رشتہ داروں کو تنگ کرتے ہوئے ڈرتے رہنا، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے ڈرتے رہنا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرنا بھی ایسا جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور آگے یہ کوشش فرمانے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ کوشش ہونی چاہیے، ایک نہ ایک دن یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے بولو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے بولو مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے ہم نے ایمان حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا، ماں کی گود سے ایمان نصیب فرما دیا۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے میرے بندو دنیا کی زندگی میں کوئی ایسی مسٹیک تم نہ کر بیٹھو، کوئی ایسا گناہ تم نہ کر بیٹھو کہ پوری زندگی تو تمہارا نام مسلمانوں کی لسٹ میں تھا، پوری زندگی لوگ تمہیں مسلمان سمجھتے تھے، لیکن موت آئی اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے تمہارے ایمان کے ختم کر دینے کا فیصلہ کر دیا ہو۔ تو اللہ فرماتے کوشش یہ کرنا جیسے اللہ نے تمہیں ماں کی گود سے ایمان دیا ہے، مرتے ہوئے بھی وہ ایمان تمہارے پاس سلامت رہے۔ تو بولو ہم چاہتے موت کے وقت ہمیں کلمہ مل جائے، بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ آج کی مجلس میں 2 کام کی نیت کر لو، کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں، دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہماری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے ہم سے محبت کرے نہ کرے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ میرے نزدیک تجھ سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ بولو جو اللہ کے نزدیک اچھا ہوگا وہ لوگوں میں اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ عزت بولو کون دیتا ہے؟ بولو زور سے، ذلیل کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی نظر میں کوئی بندہ عزت والا ہوگا تو ضرور وہ لوگوں کی نظر میں بھی عزت والا ہوگا۔ سب سے پہلا کام کہہ دو انشاءاللہ آج سے 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے۔ نمازیں صرف جمعہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنی امت کو یہ پیغام دیتے رہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، او میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، میرے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہو تو نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت ابھی آپ نے آخری وقت میں یہ پیغام دیا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، او میرے امتیوں نماز کا ہمیشہ اہتمام کرنا۔ اور میرے بھائیوں دیودر والوں کان کھول کر سن لو، اگر ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں 24 گھنٹے میں صرف اللہ رب العالمین نے ہم سے 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ مانگا ہے، اللہ کے سامنے جھکیں گے انشاءاللہ دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی بولو ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو لوگ اللہ کے سامنے جھکتے اللہ پاک انہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنے نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ پاک پوری دنیا کو ان کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے پھر انہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ علماء جانتے صحیح حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں پھر انہیں بولو دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، بلکہ دنیا والے ان سے ڈرتے ہیں۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ پوری دنیا سے ڈرتا ہے۔ نماز پڑھیں گے زندگیوں میں سکون و اطمینان، نماز پڑھیں گے روزی میں برکت، نماز پڑھیں گے شیطان مردود جو ہمیشہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، ہمارا کٹر دشمن ہے، اللہ پاک زندگی میں بھی اس کے حملے سے محفوظ فرمائے گا۔ اور جب موت آتی ہے تو شیطان کی پوری یہ کوشش رہتی ہے کہ یہ دنیا سے جانے والا بولو ایمان کے ساتھ نہ جائے، کلمے کا انکار کر دے، توحید کا انکار کر دے، قرآن کا انکار کر دے۔ اللہ رب العالمین نمازی بندے کو انعام نصیب فرمائیں گے، ملک الموت روح نکالنے والے فرشتے شیطان مردود کو اس سے دور کر دیں گے اور خود کلمہ پڑھائیں گے، پھر اس کی روح کو قبضہ کریں گے۔ تو آج سے طے کرتے انشاءاللہ، بولو پہلا کام کیا کریں گے؟ 5 وقت کی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کب سے؟ آئندہ جمعہ سے
نہیں، عصر کی نماز سے۔ آج ہم نماز پڑھ کر اللہ سے یہ دعا مانگیں گے، اللہ پوری زندگی میں نے غفلت میں گزار دی، لیکن آج سے میں طے کرتا ہوں کہ نماز کا میں جماعت کے ساتھ اہتمام کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے مہمان بن جاؤ۔ مزید میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کے مہمان بنیں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ پاک تمام رکاوٹوں کو ختم فرما دے گا۔ پھر دنیا والوں کے سامنے بولو جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی تعویذ والے باپو کے سہارے کی بولو ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب اللہ رب العالمین کسی کا سہارا بن جائے پھر بولو اسے دنیا والوں کے سہارے کی کوئی ضرورت ہے۔ تو پہلا کام بولو کیا کرو گے؟ 5 وقت کی نماز، اور دوسرا کام اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو دکھ مت پہنچاؤ۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہو تو اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کے بارے میں اچھی بات نہیں کہہ سکتے ہو تو اس کے بارے میں بولو بری بات بھی نہیں کہنی چاہیے۔ کما تدین تودان، جیسا کرو گے بولو ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، کسی کو ٹھیس پہنچانے والے، کسی پر ظلم کرنے والے کبھی بھی سکون و اطمینان سے نہیں سو سکتے ہیں، بلکہ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے بولو چین سکون چھین لیتے ہیں۔ جسے ستایا ہے اسے تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن ستانے والوں کو بولو سکون ملتا نہیں ہے۔ آخری حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے بولو بے شک، بڑے رحیم ہے بولو بے شک۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، پوری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزر جائے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ، پھر کہو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا امتی تو نے صرف اپنی زبان سے صرف ایک ہی مرتبہ کہہ دیا استغفر اللہ، پھر کہہ دو استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے او میرے بندے، تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی پر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ میرے بندے تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تو نے میری نافرمانی کی ہی نہیں تھی۔ اللہ بڑے کریم بڑے رحیم، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، کبھی کبھی تو اللہ پاک ہمیں بغیر معافی مانگے بہت سے گناہ ہمارے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں اور ہم پر فضل کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا کی زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو جائے اللہ چاہے پکڑ کرے، چاہے معاف کر دے، چاہے اس کی سزا کو آخرت پر موقوف کر دے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، ماں باپ کو ناراض کیا ہو، ماں باپ کو دکھ پہنچایا ہو، مرنے سے پہلے ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میرے پیاروں، میرے جوانوں، آج سے یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ماں باپ کو راحت پہنچائیں گے۔ کہو انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا، ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کو ہم اپنے گھر میں بیوی بنا کر لائے ہیں، اگرچہ اس وقت اس کا باپ نہیں دیکھتا ہے، اس کا بیٹی کا بھائی نہیں دیکھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ضرور دیکھتا ہے۔ شوہر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی پر ظلم کرے گا، کسی کی بیٹی کو ٹھیس پہنچائے گا، نہیں، اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، ظالم کو ڈھیل ضرور ملتی ہے، لیکن جب پکڑ ہوتی ہے تو بولو ظالم کو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا سکتا نہیں ہے۔ اور جب کوئی مظلوم اللہ کے سامنے کہہ دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والا کمزور ہے، میں نے
میری بیوی کو ستایا، ارے میں نے میرے پڑوسی کو ستایا، ارے میں نے میرے رشتہ دار کو ستایا، میں نے کسی کا حق مار دیا، اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے ستا سکے، وہ مجھ سے برا سلوک کر سکے، ارے وہ میرے برے سلوک کا جواب دے سکے، لیکن بولو اللہ کمزور، بولو نا اللہ کمزور، اللہ کمزوروں کی طرف سے ضرور جواب دیتا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو بولو گن سکتے نہیں ہے، شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتے نہیں ہے۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہم درود شریف پڑھتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔